جن لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی چاہے ان کو گمراہ کرنا بس ہرگز نہیں اختیار رکھتے اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے لیے اللہ کے مقابلے میں کسی بھی چیز کا۔ اور یہی لوگ ہیں جو نہیں چاہتا اللہ تبارک و تعالی یہ کہ پاک کرے ان کے دلوں کو، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 41 کا باقی ماندہ حصہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہے اور ترجمہ کیا ہے۔ اسی آیت کے پہلے حصے کے اندر کل کے درس میں عرض کیا تھا کہ کچھ لوگ جنہوں نے اپنی فطرت کو خراب کر لیا وہ برائی کی طرف، کفر کی طرف، گناہ کی طرف جلدی جاتے ہیں، نیکی کی طرف نہیں آ سکتے، لیکن گناہ کی طرف ان کی طبیعتیں، ان کا باطن خود بخود میل ہوتا ہے، جلدی کرتے ہیں۔ ان میں منافق لوگ، یہودی لوگ، ان کا کام ہے کہ یہ جلدی جاتے ہیں برائی کی طرف، گناہ کی طرف۔ ایمان والے جو اب کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں، حدیث پاک میں یہ آتا ہے کہ تم کسی کو اب منافق نہ کہو۔ اب دو ہی صورتیں ہیں، یا مسلمان ہے یا کافر ہے۔ نفاق چونکہ ایک پوشیدہ چیز ہے، دل کی مرض ہے، اور اس کی اطلاع اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا سکتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا، آپ نے اپنے بعض صحابہ کو بتایا بھی تھا کہ فلاں منافق ہے، فلاں منافق ہے، فلاں منافق ہے، فلاں منافق ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اپنے دور خلافت میں یا اپنی زندگی کی انتہا تک جب تک زندہ رہے، ان کا یہ طرز عمل تھا کہ کوئی جنازہ ہوتا، دیکھتے کہ فلاں فلاں صحابی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار ہیں، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کے نام بتلائے ہوئے ہیں، آیا وہ اس جنازے میں آئے ہیں کہ نہیں ہیں؟ اگر وہ جنازے میں آتے تو حضرت عمر بھی جاتے، اگر وہ اس جنازے میں نہ آتے حضرت عمر بھی اس جنازے سے ادھر ادھر ہو جاتے۔ یعنی یہ نشانی تھی کہ چونکہ ان کو تو پتہ ہے، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوا ہے کہ یہاں منافق کون کون ہے، لیکن جس وقت وحی کا سلسلہ ختم اور وہ صحابی بھی موجود نہیں جن کو منافقوں کی لسٹ و فہرست کا پتہ تھا، اب آج کے دور میں ہم کسی کو یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ فلاں بندے کا کام ایسا ہے جیسے منافق کا ہو، فلاں بندے میں منافقت والی ایک علامت پائی جاتی ہے، لیکن براہ راست ڈائریکٹ اس پر منافق ہونے کا حکم لگا دیں، یہ نامناسب۔ اس سے حدیث پاک میں ہمیں روکا گیا۔ قرآن مجید کے اندر کئی ساری نشانیاں بتلائی گئی ہیں نفاق کی۔ مثلا ایک نشانی نفاق کی یہ بتائی قرآن مجید نے، اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی، کہ وہ نماز سستی کی حالت میں پڑھتا ہے، نماز میں وہ چست و چلاک نہیں ہوتا، نماز میں ہوشیار نہیں ہوتا، نماز میں جمائیاں لے رہا ہے، نماز میں کبھی اس پاؤں پہ کھڑا ہے، کبھی اس پاؤں پہ کھڑا ہے، نماز کے اندر میں ادھر ادھر جھول رہا ہے، تو سستی والی نماز یہ منافق کی نماز ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، کہ وہ اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں، اللہ کی یاد بہت کم کرتے ہیں، یہ نہیں کہ بالکل نہیں کرتے ہیں لیکن بہت کم کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک نشانی قرآن نے یہ بتائی کہ ان کی محبت کافروں سے ہو، یہودیوں سے، بے دین لوگوں سے محبت ہوگی، یہ نشانی نفاق ہے۔ یہ چند نشانیاں قرآن مجید کے اندر آئی ہیں، اور حدیث پاک کے اندر 4 نشانیاں بتلائی گئی۔ اذا حدث کذب، بات بات پہ جھوٹ بولے، یہ نفاق کی نشانی ہے۔ اذا وعد اخلف، ہر دفعہ وعدے کی خلاف ورزی کرے، آگے پیچھے کر دے بغیر کسی عذر کے، یہ بھی نفاق کی نشانی ہے۔ وَإِذَا اُؤْتُمِنَ خَانَ، امانت میں خیانت کرے، چاہے وہ امانت مال کی ہو
چاہے وہ امانت بات کی ہو، چاہے وہ امانت کسی کے حال کی ہو، امانت کے اندر خیانت کرے، یہ بھی نفاق کی نشانی ہے۔ اور چوتھا فرمایا اذا خاصم فاجرا، جب بھی جھگڑا ہو گالی دے، چاہے وہ جھگڑا کسی قسم کا کسی کے ساتھ ہو، مذہبی طور پہ اختلاف ہے تب بھی گالیاں، سیاسی طور پر اختلاف ہے تب بھی گالیاں، اور اگر مال کا، زمین کا، جائیداد کا، چیزوں کا جھگڑا ہے تب بھی گالیاں۔ تو بد زبانی کرنا، گالیاں دینا، یہ بھی نفاق کی نشانی ہے۔ یہ 4 نشانیاں حدیث پاک میں بتلائی۔ اب اگر کسی بندے میں ہم کو ان میں سے کوئی چیز نظر آتی ہے تو ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اس کا فلانا کام منافقوں والا ہے، لیکن اس بندے پر باقاعدہ یہ کہہ دینا کہ یہ بندہ ہی منافق ہے، یہ نامناسب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ منافق اسلام کا نقصان کافر سے زیادہ کرتا ہے۔ یہ آستین کا سانپ ہوتا ہے، یہ اپنا بن کے ڈھستا ہے، بظاہر لبادہ اس نے اسلام کا اوڑھا ہوتا ہے، زبان پر اس کے اسلام کی باتیں ہوتی ہیں، ظاہری عمل میں یہ مسلمانوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا نظر آتا ہے، لیکن اس کے باطن کے اندر ایمان نہیں ہوتا۔ لم تؤمن قلوبہم، ان کے ایمان والے دل نہیں ہوتے۔ ظاہر زبان کان تو بظاہر لگتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، لیکن دلوں میں ان کے ایمان نہیں اترا۔ پچھلی آیت میں، اسی آیت کے پچھلے حصے میں یہ فرمایا تھا قالوا آمنا بافواہہم، اپنے منہوں سے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، لیکن ولم تؤمن قلوبہم، ان کے دل ابھی تک ایمان والے نہیں ہیں۔ کسی کو قرآن مجید کے اندر ہے کہ کچھ دیہاتی لوگ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، آ کر کے کہنے لگے آمنا، ہم ایمان والے ہیں۔ حضور نے فرمایا، قرآن مجید اترا، ان کو کہو کہ تم ایمان کا دعویٰ نہ کرو، تم یہ کہو اسلمنا، ہم مسلمان ہیں۔ اسلام ظاہر پہ ہوتا ہے، ایمان باطن میں ہوتا ہے۔ اسلام اور ایمان کی انتہا دونوں کی ایک ہے، انتہا دونوں کی ایک ہے، لیکن ابتدا دونوں کی الگ الگ ہے۔ ایمان کی ابتدا دل سے ہوتی ہے، اسلام کی ابتدا ظاہر سے ہوتی ہے۔ ظاہری طور پر بندہ ہمارے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، یہ مسلمان ہے، لیکن اندر اس کے ایمان ہے کہ نہیں ہے اس کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے۔ لیکن ایک بندہ بظاہر کفر کے ماحول میں رہ رہا ہے، لیکن اندر میں ایمان لا چکا ہے، اور اوپر سے بیچارہ ظاہری طور پر وہ کھلے عام اسلام کا کام نہیں کر سکتا۔ وہاں کا ماحول ایسا ہے جیسے مسلمانوں پر وہ وقت آیا کہ وہ ظاہری طور پر کھلم کھلا نہ اسلام کی دعوت دے سکتے تھے، نہ نماز پڑھ سکتے تھے، حتیٰ کہ قرآن مجید بھی نہیں پڑھ سکتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اعمال میں لکھا ہے، حدیث کے حوالے سے لکھا ہے کہ اپنے گھر میں اپنے صحن میں کھڑے ہو کے قرآن پڑھتے ہیں تو وہ کافروں نے، منافقوں نے، مشرکوں نے آ کر کے نبی پاک سے شکایت کی کہ آپ نے اس غلام کو کہو یہ قرآن مجید اتنی آواز سے نہ پڑھے کہ ان کے گھر سے بہر آواز جائے۔ ہمارے بندے سنتے ہیں، وہ متاثر ہوتے ہیں، وہ پھر ان کا ایمان اسلام قبول، تمہارا دین قبول کر لیتے ہیں، باپ دادے والا دین چھوڑ دیتے ہیں۔ لہٰذا ان کو کہو کہ یہ قرآن زور سے نہ پڑھیں، قرآن کی آواز ہم تک نہ آئے۔ باطل پہلے دن سے اس سے ڈرتا ہے کہ قرآن کے اندر بڑی تاثیر ہے۔ جب کوئی مسلمان، کوئی انسان قرآن سنے گا وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہے گا۔ قرآن کے اندر اللہ نے یہ پاور رکھی ہے، یہ طاقت رکھی ہے، یہ تاثیر رکھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی ساری کیا پڑھایا ہے؟ کون سی کتابیں پڑھائی ہیں؟ کون سا نصاب پڑھایا ہے؟ کون سا کالج پڑھایا ہے؟ کون سی یونیورسٹی پڑھائی ہے؟ کون سا مدرسہ پڑھایا ہے؟ آپ نے قرآن ہی پڑھایا ہے۔ ساری زندگی صحابہ کو قرآن ہی پڑھایا ہے۔ اسی سے ان کا شرک ختم ہو گیا، اسی سے ان کا کفر ختم ہو گیا، اسی سے ان کے بدعات، رسومات، رواجات، باپ دادے والے طور طریقے سارے مٹتے چلے گئے، اور وہ مواحد بن گئے، وہ مسلمان بن گئے، وہ سنت والے بن گئے، وہ اللہ کے دین پر قربان ہونے والے بن گئے۔ قرآن مجید خود کہہ رہا ہے، ایک طبقہ وہ ہے جو یہ کہتے ہیں لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو نہ سنو، والغوا فیہ،
بلکہ جب یہ قرآن پڑھا جائے تو تم اس کے مقابلے میں اپنا شور مچا دو، اپنی آوازیں کھڑی کر دو، تاکہ قرآن پر تم غالب آ جاؤ، لعلکم تغلبون، تاکہ تم قرآن کی آواز پر غالب آ جاؤ۔ اب ایک یہ مستقل طبقہ ہے جن کا منشا ہی یہی ہے کہ قرآن کی آواز نہ پڑے کانوں میں اور قرآن مخلوق نہ سنے، یہ مشرکین مکہ کے زمانے سے چل رہا ہے، کرتے تھے۔ اور دوسرا قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو اذا قرئ القرآن فاستمعوا وانصتوا لعلکم ترحمون، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو کان لگا کے توجہ سے سنو اور اپنی باتیں مت کرو، خاموش ہو جاؤ۔ اب کیا ہوگا؟ تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت۔ قرآن مجید جہاں پڑھا جاتا ہے، ادب کے ساتھ سنا جاتا ہے، احترام کے ساتھ سنا جاتا ہے، توجہ کے ساتھ سنا جاتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے ایسے معاشرے پر، ایسے علاقے پر، ایسے شخص پر، ایسے گھر پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، لعلکم ترحمون۔ یہ دو طبقے شروع سے ہیں، اس لیے دلوں کی بیماریاں، دلوں کے کھوٹ، اس کا علاج ہی قرآن ہے۔ اس لیے قرآن کے ساتھ کیا کہا جاتا ہے؟ قرآن حکیم۔ قرآن کے ساتھ لفظ لگتا ہے باقاعدہ، قرآن حکیم۔ یہ حکیم ہے، یہ علاج کرتا ہے، یہ کفر کا علاج کرتا ہے، یہ بدعات، رسومات، رواجات کا علاج کرتا ہے، یہ انسان کے اندر کی بیماریوں کو قرید کر کے نکال دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ بیماریاں اوپر سے تو اسلام ایمان کی بات ہو اور دل ایمان اسلام سے خالی ہو، اور اس طریقے سے یہودی ایسے لوگ کفر کے کاموں میں، بے دینی کے کاموں میں جلدی کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ان کرتوتوں کی وجہ سے ان پر یہ حکم لگایا کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی گمراہی چاہتا ہے، اب اللہ گویا ان کا ایمان نہیں چاہتا۔ بظاہر یہ بڑا عجیب سا جملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر طرح سے بندے کی خیر چاہتا ہے، ایمان ہی چاہتا ہے۔ اس کی مثال لکھی ہے تفسیر کے اندر، فرمایا ایک بندہ بیمار ہے کسی گھر میں، اب گھر والے اس کے لیے دوائی، اچھے سے اچھا ڈاکٹر، اچھے سے اچھا حکیم، اچھے سے اچھا معالج اس کے لیے تجویز کرتے ہیں، اس کو بار بار دکھاتے ہیں، اس کے لیے دوائیاں تجویز ہوتی ہیں، اخراجات ہوتے ہیں، نسخے لے کے آتے ہیں، لیکن وہ بندہ دوائی استعمال نہیں کرتا، مریض دوائی استعمال نہیں کرتا، اور جتنی وہ پرہیز بتاتے ہیں ان میں سے ایک کا بھی لحاظ نہیں کرتا، بد پرہیزی انتہا درجے کی کرتا ہے، اور وہ علاج معالجہ جو ماہر ڈاکٹر، ماہر حکیم، ماہر معالج تجویز کرتا ہے، بڑے پیسے لگا کے گھر والے بیچارے لے آتے ہیں، لیکن وہ استعمال نہیں کرتا، تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ باپ بھی کہہ رہا ہوتا ہے مرنے دو اس خبیث کو، مرنے دو اس ایسے تیسے کو، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اچھے سے اچھا ڈاکٹر کو ہم نے دکھایا، اچھی سے اچھی دوائی ہم لائے، اچھے سے اچھے ٹیسٹ ہم نے کروائے، سارا کچھ کیا، لیکن دوائی استعمال نہیں کرتا، ہم کیا کریں؟ مرنے دو اس کو۔ لیکن اب یہ اس کا مطلب کوئی کہے کہ اس کو باپ نے مارا ہے، باپ کہہ تو رہا ہے اس کی بدعملی کی وجہ سے، اس کی علاج نہ کرنے کی وجہ سے، علاج استعمال نہ کرنے کے، باپ کہہ رہا ہے کہ مرنے دو اس کو، جب نہیں استعمال کر دوائی تو پھر مرنے دو اس کو، جب ہماری ہر بات کی اس نے الٹ کرنا ہے، بد پرہیزی کرنی ہے، پھر مرنے دو اس کو۔ اب کوئی کہے کہ جی باپ نے اس کو مار دیا، یہ غلط ہوگا، بلکہ کہیں گے اس کی اپنی بد عملی نے اس کو مارا ہے۔ تو بالکل ایسے ہی جب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے فلاں کو گمراہ کیا، اللہ نے اس کو ہدایت نہیں دی، تو اس کا معنی یہی ہوتا ہے کہ اللہ نے تو اس کو ہدایت کے سارے اسباب دیے تھے، یہ اسباب، یہ دوائیاں ہیں، تو ان کو استعمال کر، تیرا کفر ختم ہو جائے گا، تیرا شرک ختم ہو جائے گا، تیری بے دینی ختم ہو جائے گی۔ اللہ نے تو اس کے لیے بہترین علاج تجویز کیا اور وہ نسخے بتلائے اور پھر پرہیز بتلائی کہ یہ کام نہ کر، تیرا بڑا فائدہ ہوگا ایمان اسلام کا، آخرت کا، لیکن اس بندے نے اللہ کی ایک بھی نہیں مانی، تو پھر اللہ نے فرما دیا ٹھیک ہے جانے دو اس کو۔ باقی یہ کہ اللہ پاک جبر کرے، دین کے اندر جبر ہے، اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا لا اکراہ فی الدین، تیسرا سپارہ آیت الکرسی کے بعد پہلا لفظ یہی ہے، لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر اللہ نے جبر نہیں رکھا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے
فہدیناہ النجدین، اللہ نے دونوں راستے دکھا دیے ہیں، اب بندہ اپنے اختیار سے جس کو استعمال کرے۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ ایسے ہیں، وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، وہ شخص جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے اس کو گمراہ کرنا، فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب اس کے لیے آپ بھی کسی چیز کے مالک نہیں ہیں۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں نبی مختار کل ہے، ادھر نبی اپنے چچے کے لیے حدیث پاک ہے، بخاری شریف میں موجود ہے، آخری وقت تک پوری محنت کر رہا ہے، اخلاص سے کر رہا ہے، محسن چچے کے لیے کر رہا ہے کہ میرے کان میں کلمہ پڑھ لے تاکہ میں تیرا گواہ بن جاؤں، لیکن نہیں پڑھا۔ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو آپ چاہیں آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جب تک ہدایت کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت اگر ہر مرضی پوری ہوتی تو دنیا میں کوئی کافر ہوتا ہی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو خواہش یہ تھی کہ کفر دنیا سے مٹ جائے، ایک بھی کافر نہ رہے، سارے مومن بن۔ یہاں بھی اللہ فرما رہے ہیں کہ جن کو اللہ گمراہ کرنا چاہے، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے مقابلے میں کوئی اختیار نہیں رکھتے، آپ بھی اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، آپ بھی اللہ تعالیٰ کے منگتے ہیں، آپ بھی اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ تو فرمایا یہی لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ فرما دے، لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، اللہ نہیں چاہتا کہ ان کے دلوں کو پاک کرے، کفر سے پاک کرے، شرک سے پاک کرے، بے دینی سے پاک کرے۔ اصل ایمان کی ابتدا ہی کس سے ہوتی ہے؟ دل کی پاکی سے ہوتی ہے۔ قرآن مجید پہلے سپارے کی پہلی آیت آپ کو کیا اعلان کر رہی ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ متقین کا جو لفظ آیا ہے اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ قرآن صرف پرہیزگار نیک متقی لوگوں کی ہدایت کرتا ہے باقیوں کی نہیں کرتا۔ قرآن تو ہر انسان کی ہدایت کرتا ہے، کافر کو بھی ہدایت کرتا ہے، مشرک کو بھی ہدایت کرتا ہے، لیکن ہدایت جب بھی آتی ہے تو پہلے اس کے دل میں تقویٰ ہے۔ اگر ایک بندہ، تقوی کا معنی بچنا ہوتا ہے، ایک کافر کفر سے بچنے کا ارادہ ہی نہ کرے، مسلمان ہوگا؟ وہ پہلے کفر کو چھوڑنے، کفر سے بچنے کا دل میں ارادہ لائے گا، نیت کرے گا، پھر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوگا۔ کوئی مشرک جب توحید پہ آئے گا تو پہلے وہ شرک چھوڑنے کا، شرک سے بچنے کا دل میں فیصلہ کرے گا، پھر وہ کلمہ پڑھ کے موحد بن جائے گا۔ کوئی بدعتی رسومات خرافات کا اختیار کرنے والا پہلے دل سے فیصلہ کرے گا کہ میں نے ان چیزوں کو چھوڑ دینا ہے، پھر وہ معاملہ ہوگا۔ اسی کا نام تقویٰ ہے کہ پہلے دل فیصلہ کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہی لوگ ہیں ایسے ہی جو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو پاک نہیں کرتا۔ اور میں نے پہلے بھی کہا قرآن مجید میں ہے جنت کے لیے شرط ہے، یاد رکھ لو، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو بے عیب دل لے کے آئے گا وہ جنت کے قابل۔ بس یہ پکا ٹھکا قرآن کا فیصلہ ہے۔ جب تک دل میں کفر کا عیب ہے، شرک کا عیب ہے، لالچ کا عیب ہے، طمع کا عیب ہے، حرص کا عیب ہے، حسد کینے بغض کا عیب ہے، جب تک دل کے اندر یہ عیب کھڑے ہیں اس وقت تک وہ جنت کے قابل نہیں ہے۔ جنت کے قابل بننا ہے تو الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اپنے دل کو بے عیب بنائے۔ دل کے اندر دشمن کے بارے میں بھی خیر خواہی، اللہ کرے اللہ اس کو ہدایت دے، دشمن کے بارے میں، مخالف سے مخالف کے بارے میں حسد نہیں ہے۔ دل سے دعا یہی ہے کہ اللہ اس کو ہدایت دے دے، اللہ اس کو حسد سے پاک کر، اللہ اس کو کفر و شرک سے، جتنے بھی بیماریاں ہیں گندی دل کی، اللہ اس کو اس سے پاک کر دے۔ جو کسی غلطی میں مبتلا ہے اللہ اس کو اس غلطی سے توبہ کی توفیق دے دے۔ تو اس لیے فرمایا کہ قلب سلیم کا ہونا جنت کے لیے ضروری ہے۔ تو فرمایا جب اللہ ان کے دلوں کو پاک نہیں کرے گا تو اب وہ جنت کے قابل نہیں بنیں گے۔ لہم فی الدنیا خزی، دنیا میں ان کے رسوائی ہے۔ ایسا بندہ قدم قدم پہ روزانہ صبح و شام رسوا ہوتا رہے گا، ہر ایک کے سامنے رسوا ہوتا رہے گا۔ اور فرمایا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں عمل کی